الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش کرنے والے آدمی جو ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید مقدس اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اور بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتا ہے، یتیموں سے ظلم و زیادتی کرتا ہے، ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یتیموں کا مال نہیں کھاتا، بلکہ وہ تو اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہے، اور آگ تو ہوگی اس کے پیٹ کے اندر، اور اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کو، یعنی جو وسطی ہے اور سبابہ ہے، ان دونوں انگلیوں کو اللہ کے پیارے رسول نے اس طرح ملا کے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام بیان کیا ہے۔ ایک تو اس کو جنت ملے گی، پہلی بات اس کو جنت ملے گی، اور دوسری بات جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی مل جائے گا، آپ کی رفاقت مل جائے گی، آپ کی صحبت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام کیوں بیان کیا یتیم کی کفالت کرنے والے کا؟ اس لیے کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود یتیم پرور تھے، آپ یتیموں کو پالنے والے تھے اور یتیموں سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ بذات خود در یتیم تھے، سبحان اللہ۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث پاک کا متن ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جو یتیم ہے وہ خواہ اس کے خاندان سے ہو یا غیر خاندان سے ہو، یعنی اس کا رشتہ دار ہو یا اس کا رشتہ دار نہ ہو، کوئی بھی ہو، یتیم ہو، اس کی پرورش کرنے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور میری سنگت بھی اس کو جنت میں مل جائے گی، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنۃ
فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے، اس کے کھانے کی طرف توجہ کرے، اس کے پینے کی طرف توجہ کرے، یتیم کی طرف، جو مسلمانوں کا بیٹا ہے، جو مسلمانوں میں سے ہے، فرمایا اس یتیم کی کفالت کرے، اس کے کھانے کا لحاظ کرے، اس کے پینے کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بشارت دیتے ہیں، فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس یتیم کی کفالت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا الا ان یعمل ذنبا لا یغفر لہ، ہاں لیکن وہ ایسا گناہ نہ کرے، فرمایا ایسا گناہ نہ کرے جو بخشش کے، جو معاف کرنے کے لائق نہ ہو، یعنی کہ شرک کرنا اور اس جیسے گناہ، ایسا گناہ نہ کرے۔ تو فرمایا ایسا گناہ کرنے والا اگر وہ نہ ہوا تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب جنت کا دروازہ کھلے گا میں وہاں پر موجود ہوں گا، اور فرمایا ایک عورت دوڑتی ہوئی آئے گی میری طرف، بھاگتی ہوئی میری طرف آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا مالک، تیرا کیا مسئلہ ہے، من انت، تو کون ہے اور تیرا مسئلہ کیا ہے، تو بھاگتی ہوئی میری طرف آئی ہے اس جنت کے دروازے کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس سے سوال کریں گے تو وہ عورت بول کر کہے گی میں وہ عورت ہوں جس نے یتیم بچوں کو پالا، اور میں نے ان بچوں کی خاطر میں نے آگے شادی نہیں کی، میں نے دوسری شادی نہیں کی، ان بچوں کی پرورش کرتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو آدمی ہے وہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کتنی خوش نصیب عورت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے مال کو غصب کیا جاتا ہے، ان کے مال کو ظلماً کھایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی سوچیں رکھی جاتی ہیں کہ فلاں یتیم ہو گیا، اب اس کا مال کیسے ہم کھائیں گے، کس طرح کریں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ، کتنے بچے یتیم ہیں۔ اگر ہمارے صاحب ثروت لوگ ہیں، جو لوگ ہیں وہ اس پر عمل کریں، یتیم بچوں کی کفالت کریں، تو آج وہ اس بات کے مستحق ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنی سنگت نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یتیم ہیں ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔